دوستو آج کل کے جدید دور میں بھی ایک ایسا علاقہ موجود ہے جہاں آج تک کسی نے بھی قدم نہیں رکھا سوائے چند افراد کے جو یا تو مارے گئے یا زخمی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ یاد رہیں سبسکرائب کرنا بالکل مفت ہے۔ دوستو یہ نومبر 2018 کی بات ہے جب ایک 26 سالہ امریکی جون ایلن چاؤ مسیحی مذہب کی تبلیغ کے لیے اس جزیرے پر پہنچا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ان قبائلی افراد کے ساتھ رہے اور انہیں تہذیب اور مذہب سے روشناس کروائیں، کیونکہ جزیرے پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے وہ مقامی ماہی گیروں کو پیسے دے کر غیر قانونی طور پر جزیرے پہنچا۔ چاؤ کے خطوط کے مطابق وہ جانتا تھا کہ اسے موت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کا دورہ غیر قانونی ہے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہ جزیرہ شیطان کا آخری گڑھ ہے جہاں کسی نے بھی خدا کا نام تک نہیں سنا۔ ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے، اگر وہ مجھے قتل بھی کر دے تو مجھ سے ناراض مت ہو، میری لاش نکالنے کی بھی ضرورت نہیں۔ دوستو 15 نومبر 2018 کو چاؤ نے جزیرے پر اترنے کی پہلی کوشش کی۔ اس کی کشتی جیسے ہی جزیرے کے قریب پہنچی اسے مقامی افراد کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، جس پر وہ واپس چلے گئے۔ دوستو چاؤ کے خطوط کے مطابق دوسری بار جب وہ وہاں پہنچے تو مقامی افراد نے حیرت، خوشی اور غصے کا ملا جلا رجحان دکھایا۔ اس موقع پر ان کے لیے مذہبی گانے بھی گائے گئے۔ چاؤ کے مطابق یہ لوگ اونچی آواز میں اور اشاروں کے ساتھ بھی بات کرتے۔ آخری خط میں چاؤ نے بتایا کہ میں نے انہیں مچھلیاں تحفے میں دی تو ایک لڑکے نے مجھے تیر مارا جو میری بائبل میں گھس گیا جو میں نے اپنے سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ ایک روز چھوڑ کر 17 نومبر کو چاؤ نے ماہی گیروں سے کہا کہ وہ اسے جزیرے پر چھوڑ دے۔ انہوں نے بعد میں دیکھا کہ مقامی افراد اس کی لاش لے جا رہے ہیں اور اگلے روز اس کی لاش ساحل پر پڑی دیکھی گئی۔ بلا شبہ یہاں جدید دنیا کے کچھ نہ کچھ آثار تو اس قبیلے کو نظر آتے ہی ہوں گے۔ آسمان پر ہوائی جہاز اور سمندر میں بحری جہاز یہاں سے گزرتے ہیں۔ اتنی مہمات جو ان کے جزیرے کی طرف کی گئی ہے ان سے بھی انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ باہر بھی ایک دنیا ہے جو ان سے بالکل مختلف ہے، لیکن بیرونی دنیا کے خلاف اتنی مزاحمت غالباً تاریخ میں کسی نے نہیں کی۔ دوستو ان جزائر کو جزائر انڈیمان کہا جاتا ہے، وہاں جہاں کالا پانی جیسی بدنام زمانہ جیل تھی جسے برطانیہ سیاسی قیدیوں کو جلا وطن کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا۔ یہ اور ملحقہ جزیرے خلیج بنگال میں ہیں جو برطانیہ سے آزادی کے بعد وراثت میں بھارت کو ملے تھے۔ ان جزائر میں سے ایک جزیرہ جسے شمالی سینٹینل کہا جاتا ہے، سن 1896 میں ایک قیدی انڈیمان جزیرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ایک کشتی بنا کر اس جزیرے کے ساحل تک پہنچ گیا۔ دوستو تلاش کے دوران اس کی لاش اس جزیرے کے ساحل سے ملی تھی۔ اس کے جسم میں کئی تیر گھسے ہوئے تھے اور اس کا گلا تیزدار آلے سے کٹا ہوا تھا۔ دوستو تاریخ میں اس جزیرے کا پہلا ذکر 1771 میں ملتا ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک جہاز اس کے قریب سے رات کے وقت گزرا تھا۔ سن 1867 میں ایک ہندوستانی جہاز نینوا اس جزیرے کے قریب پھنس گیا تھا۔ مسافر اور عملہ بحفاظت ساحل تک پہنچ گیا اور وہاں تیسرے روز مقامی قبائلی افراد نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو سینٹینلی کہا جاتا ہے اور یہ اس علاقے کے دیگر 6 قبائلوں میں سے ایک ہیں جن میں انڈیمانی، جراوا، اونگے، شومپن اور نکوباری شامل ہیں۔ دوستو ان میں سے صرف سینٹینلی ہی ایسے ہیں جو باقی دنیا سے بالکل ملنا نہیں چاہتے، بلکہ جس نے بھی ایسی کوشش کی ہے اکثر و بیشتر اسے ان کی جانب سے انتہائی جارحانہ رد عمل دیکھنا پڑا، بلکہ کچھ لوگ تو ان کے ہاتھوں مارے بھی گئے ہیں۔ جزیرے کے لوگ آج اس جدید دور میں بھی گویا پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں۔ ان کا طرز زندگی آج بھی ویسا ہے جیسے انسان کا آج سے ہزاروں سال پہلے ہوگا۔ دوستو 1974 میں کئی ماہرین نے نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کے لیے ایک دستاویزی فلم مین ان سرچ آف مین بنانے کے لیے اس جزیرے کا رخ کیا۔ اس دوران 3 دن تک قبائلی افراد سے رابطے کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ ان کی کشتی خراب ہو گئی اور اس حادثے کے کچھ ہی دیر بعد مقامی افراد جنگل سے نکل آئے اور تیروں سے ان پر حملہ کر دیا۔
एक तीर डायरेक्टर की टांग पर भी लगा। बहरहाल वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। इस दौरे में सेंटिनल कबाइलियों की अवलीन तस्वीर खींची गई। रघुबीर सिंह की खींची गई तस्वीरें जुलाई 1975 में नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में शाये हुई। दोस्तों, कहने को तो ये जजीरा भारत में है, लेकिन हकीकत ये है कि इस पर कोई कानून लागू नहीं होता, और अगर कोई शख्स जजीरे में दाखिल होने की कोशिश करते हुए मारा जाता है तो भी हुकूमत इस कबीले के अफराद पर कोई मुकदमा नहीं चलाएगी। ये जजीरा तकरीबन 60 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ की आबादी के बारे में जो अंदाजे लगाए गए हैं वो 100 से 150 के दरमियान है। यहाँ के बासियों का गुजर बसर शिकार पर होता है। ये तीर कमान का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जंगली हयात का शिकार करते हैं और समंदर से मछलियाँ और कीकड़े भी पकड़ते हैं। दोस्तों, ये ज़राअत से वाकिफ नहीं क्योंकि जजीरे पर कोई ज़र्री इलाका नहीं देखा गया। अलबत्ता दांतों की अहमियत को समझते हैं और दांतों को इस्तेमाल करके हथियार बनाते हैं। उम्मीद है हिस्ट्री वाइज की आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को भी दबा दे और एक अच्छा सा कमेंट करें। इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने दोस्तों और अहबाबों के साथ शेयर करें।